جو پہلا لشکر ہوگا فرمایا کہ وہ سارا کے سارا جنتی ہوگا، سارا کے سارا جنتی ہوگا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں مسکرا رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ کے جب چہرے کو دیکھا، میں نے عرض کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر میں خوشی کے آثار دیکھ رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بہن، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میرا ایک وہ لشکر، میرا ایک وہ قافلہ سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے میرا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ جو سب سے پہلے لشکر سمندر میں جائے گا بحری جہاز ہوگے، فرمایا کہ وہ لشکر جو ہوگا فرمایا کہ وہ جنتی ہوگا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی لڑکی بھی 16-17 سال کی لڑکی بھی موجود تھی جس کا نام تھا ام حرام۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اس لشکر کے ساتھ میں بھی جاؤں اور یہ جنت کی بشارت میرے حق میں بھی پوری ہو جائے۔ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، حضرت ام حرام کے لیے دعا کی گئی۔ وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے اس کے بعد میری شادی ہوئی، اور پھر شادی کے بعد میں نے مدینہ سے میں بھی وقت گزارا، اور پھر آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا۔ رسول اللہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر کے زمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور مدینہ کے اندر اعلان ہوا کہ ملک شام کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ فرمایا کہ وہ اس وقت گورنر تھے، ان کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا کہ آج سمندروں کے اندر بھی جنگ ہوگی۔ فرمایا کہ اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے چکے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تیاری کر چکے تھے۔ اس وقت حضرت ام حرام کہتی ہے کہ جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے کہا یہ پہلا لشکر ہے، فرمایا کہ جو محمد الرسول اللہ کا، فرمایا کہ پیغمبر کا اسلام لایا ہوا دین، فرمایا کہ پیغمبر اسلام کا یہ دین جو ہے فرمایا کہ یہ سمندروں میں جائے گا، اور فرمایا کہ وہاں جنگ بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی، فرمایا کہ پھر وہاں اللہ کا قرآن بھی پڑھا
پڑا جائے گا. فرمایا کہ اس کے لیے میں بھی تیار ہوں. میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آؤ چلے ہم ملک شام میں چلتے ہیں. فرمایا کہ ہم جب روانہ ہوئے ملک شام میں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا کہ قافلہ تیار کر چکے تھے, انتظامات کر چکے تھے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کم انتظامات نہیں تھے, بہت بڑے انتظامات کیے تھے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں گورنر تھے, تو انہوں نے خط لکھا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو لکھا کہ آپ مجھے اجازت دے تو میں افریقہ تک پہنچو, بلوچستان تک پہنچو, میں سمندرہ کا سینہ چیرتے ہوئے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کا قرآن فرمایا کہ وہاں تک بھی پہنچا دو, مجھے اجازت دی جائے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اجازت نہ دی. فرمایا کہ ابھی تک انتظار کیا جائے, ابھی تک انتظامات کم ہے. حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت امیر معاویہ نے پھر خط لکھ دیا. جب خط حضرت عثمان کو لکھا گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا اگر آپ کے پاس انتظامات ہیں, آپ اگر انتظامات کر سکتے ہیں تو آپ کو پھر اجازت ہے آپ ان کے ساتھ جنگ بھی کریں, آپ اپنے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی تیار کریں, اپنا لشکر بھی تیار کریں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور کلمہ اور قرآن جو ہے فرمایا کہ وہاں تک شریعت محمدی جو ہے وہاں پہنچا دی جائے. فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچتا ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. فرمایا کہ یہ جو بہت بڑے جنگلات تھے فرمایا کہ افریقہ کے اندر فرمایا کہ اس کو کاٹ دیا جائے, اور کیسے کرنا ہے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں فرمایا کہ 40,000 فوج کو بھیجا, 40,000 فوجی گئے, فرمایا کہ ان جنگلات کو کاٹا گیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر بحری جہاز بنائے, 1750 بحری جہاز بنائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لشکر تیار ہو چکے ہیں. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو لے کے کیا دیکھتی ہوں کہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے, اور میں پھر امیر معاویہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا تھا, میں امیر معاویہ کے پاس پہنچتی ہوں. میں نے جا کر کہا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا کہ آپ اس وقت جو ہے فرمایا کہ سمندروں کا سینہ چار جو کرنا چاہ رہے ہیں, اس حدیث کی راوی میں ہوں, اس حدیث کی راوی میں ہوں. میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی تھی کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر ہوگا اور پہلا جو جنگی ہوگا اور جو پہلے لڑائی کرے گا اور پہلے جو انتظامات کر کے سمندروں کے اندر فرمایا کہ پہلی فرمایا کہ جہاز اتارے گا, فرمایا کہ وہ پورا قافلہ جو ہوگا فرمایا کہ میں اس کو زمانہ دیتا ہوں کہ وہ سارا لشکر جنگی ہوگا, اور اس لشکر کے ساتھ میں بھی جانا چاہتی ہوں. میرے محترم دوستوں بزرگوں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت ام حرام فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت اس حدیث کی راویہ میں ہوں, تو حضرت امیر معاویہ رونے لگ گئے, رو کے کہتے ہیں اللہ اس خدمت کے لیے میں معاویہ کو قبول فرما لے, اس خدمت کے لیے میں معاویہ کو قبول فرما لے. اور آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو یہ جنت کی بشارت ہے یہ میرے لیے پوری کر دے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بے شمار دین کے لیے قربانیاں ہیں, بے شمار قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اتنی بڑی محبت کرتے تھے. اپنی خلافت کا زمانہ 19 سال ہے. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ 19 سال ہے. اور علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر سال حضرت امیر معاویہ جب مدینہ شریف میں آتا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے 2 زنوں آ کے بیٹھ جاتا. آدھی دنیا کا فاتح جو تھا حضرت اما کے سامنے یوں بیٹھتا, ہاتھ باندھ کر بیٹھتا اور کہتا, اما مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی زیارت کرا دیں. علماء نے لکھا کتابوں میں کہ اما جی حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا کے کرتا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور آنکھوں سے لگانے کے بعد فرمایا کہ اس کرتے کو پانی میں ڈالتے ہیں. پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو یوں نچوڑتے ہیں اور اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بوتل میں ڈال دیتے ہیں. یہ برکت والا پانی سے فرمایا کہ یا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نجات کے لیے یہ برکت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے ساتھ پانی لگا ہے, یہ کافی ہے. اس پانی کو استعمال کرنا, اس کرتے کے ساتھ اتنی محبت تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور وہ جو قافلہ ہے وہ روانہ ہوتا ہے تو اس علاقے کے لوگوں میں سے بڑا ہے جو راجہ صاحب ہیں, جو قابل احترام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اگر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ملاقات کر کے آنا, زیارت کر کے آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آنا, اور پھر میں بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے میں بھی رسول اللہ کا امتی بن جاؤں گا. وہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا تو وہ عرض کرتا ہے, وہ راجہ صاحب وہ عرض کرنے لگا کہ آپ اس طرح کریں کہ میری طرف سے آپ تحفہ لے کے جائیں, ہدیہ لے کے جائیں, آپ محمد رسول اللہ کو میری طرف سے ہدیہ پیش کرنا. یہ تھی رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ قافلے والے وہ ہدیہ وہ تحفہ لے کے آ رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے وہ ایک پھل تھا اور ایک وہ لکڑی تھی, ساگوان کی لکڑی تھی, فرمایا کہ جو بہت بڑی قیمتی لکڑی تھی. اور وہ پھل جو تھا فرمایا کہ اس راجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مٹکا لیا, گھڑا لیا اور اس کے اندر پانی ڈالا. فرمایا کہ وہ پھل اس کے اندر ڈالا. فرمایا کہ کیونکہ یہ پھل جو ہے اس کے اندر ڈالا اس لیے کہ یہ تازہ رہ جائے. اور یہ قافلہ کہاں سے روانہ ہوا؟ یہ بلوچستان سے روانہ ہوا تھا, بلوچستان سے.
فرمایا کہ وہ روانہ ہوا تو اپنی اپنی سواریوں پر تو وہ گھڑا بھی ساتھ لے آئے. جب یہ قافلہ مدینہ شریف میں پہنچتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وہ پورا قافلہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اور پھر وہ تحفے اور ہدیہ پیش کرتے ہیں. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو بلایا. فرمایا کہ یہ جو ساگوان کی لکڑی ہے یہ بہت بڑی قیمتی لکڑی ہے. فرمایا کہ اس لکڑی کی آپ چارپائی بناؤ. اور فرمایا کہ یہ جو پھل ہے فرمایا کہ جس کو اردو کے اندر فرمایا کہ ادرک کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ پھل فرمایا کہ کئی بیماریوں کی شفا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور تمام صحابہ میں فرمایا کہ وہ تقسیم کیا. اور وہ لکڑی کے ساتھ چارپائی بنائی گئی تھی. کتابوں میں علماء نے لکھا ہے فرمایا کہ اسی چارپائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور پھر سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا. ان کی خلافت ختم ہوئی, ان کا جنازہ اٹھا, اسی چارپائی پر جنازہ اٹھا. حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی چیزیں تھی فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فرمایا کہ وہ نیلام کی گئی تھی. فرمایا کہ ان کو خریدنے کے لیے چارپائی جو تھی وہ چارپائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی. اس چارپائی کے ساتھ کتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس چارپائی کو خریدا اور اپنے لیے رکھ دیا. فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھا تو میرا جنازہ بھی اس چارپائی سے اٹھا جس چارپائی سے محمد رسول اللہ کا جنازہ اٹھا, جس چارپائی سے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا, جس چارپائی پر فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھے. کتنے رسول اللہ کے ساتھ محبت تھی, صحابہ کے ساتھ محبت تھی. پتہ چلا کہ ایک صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ آپ اس صحابی کو کہو کہ یہ چادر مجھے فروخت کر دے, جتنا دل چاہے رقم لے لو, آپ قیمت لے لو, یہ مجھے بیچ دو. اس صحابی کو پیغام پہنچتا ہے. وہ صحابی کہنے لگا یہ چادر جو ہے یہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے رکھی ہوئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی رکھی ہوئی ہے. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس کو بیچتا تو نہیں, لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو میرے پاس ہے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو یہ ہدیہ کر دیتا ہوں. جب وہ چادر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے پاس پہنچتی ہے, وہ چادر پہنچی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری بادشاہ ایک طرف, میری حکومت ایک طرف, یہ جو چادر ہے یہ دنیا کی ہر چیز سے, کائنات کی ہر چیز سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے, کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی چادر تھی. سبحان اللہ. صحابہ کو رسول اللہ کی چیز کے ساتھ کتنے پیار, کتنی محبت تھی. صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنے لیے اپنے پاس رکھتے اور برکات اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا.